حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میری بیٹی انتقال کر چکی ہے، میری بیٹی اس دنیا سے فنا ہو چکی ہے، آپ مجھے ایسا کچھ دعا بتائیں جس کی وجہ سے میں اسے خواب میں دیکھ سکوں وہ کس حالت میں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دعا سکھلائی اور فرمایا کہ سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لینا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے خواب میں دیکھیں گے۔ تو وہ خاتون جب یہ دعا سیکھی اور اپنے گھر کو واپس چلی جاتی ہے، اس کے بعد سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیتی ہے اور خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ جہنم کے لباس اور ہاتھ میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں لگے ہوئے ہیں۔ یہ واقعات دیکھ کر کے، یہ خواب دیکھ کر کے وہ خاتون پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچتی ہے اور سارا واقعات سناتی ہے کہ عجیب ہو گیا، میں نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ جہنم کی لباس پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں زنجیریں تھے اور پاؤں میں بیڑیاں لگے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ واقعات سن کے غم میں ڈوب جاتے ہیں، دعا کرنے لگتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے جنت کے سر پہ تاج اور جنت کی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ مجھے پہچانے ہیں، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے بارگاہ میں پہنچی تھی اور دعا سیکھ کے گئی تھی، اور مجھے خواب میں دیکھی تھی وہ کہ جہنم کے لباس اور ہاتھ میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں لگے ہوئے تھے میرے، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ واقعات سن کر کے فرماتے ہیں کہ تمہارا انقلاب کیسے آیا، تمہاری بخشش کیسے ہوئی، اللہ نے تمہارے گناہ کو کیسے بخش دیا، آخر یہ انقلاب کیسے برپا ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنا فرماتے ہیں، وہ لڑکی کہتی ہے کہ ایک نوجوان جو قبرستان سے گزر رہا تھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اور دعا کیا کہ مولا یا اللہ، یہاں پہ جتنے بھی مردے لیٹے ہوئے ہیں مولا، ان کی بخشش عطا فرما، ان کو گناہوں کو معاف فرما۔ مولا اپنے محبوب کے وسیلے سے اس درود شریف پڑھنے کے صدقے مولا ان گناہگاروں کو بخشش عطا فرما۔ یہ وہ نوجوان دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی درود کے صدقے اللہ تعالی نے 500 قبروں کو بخشش عطا فرما دی۔